بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کویٹس اوورال کی جانب سے تمام دوستوں کو محبتوں برا سلام۔ معزز ناظرین، آج ہم آپ کو ایک عبرت ناک اور دردناک واقعہ سناتے ہیں۔ شادی کی رات دلہن کے ہاتھوں پر مہندی لگی ہوئی تھی اور دلہن اپنے گھر پہنچنے کی بجائے قبر میں پہنچ جاتی ہے۔ یہ ایک سبق آموز واقعہ۔ اس واقعہ کو سننے سے پہلے اپنے دل کو تھام لیجئے۔ یہ واقعہ ایک نہایت ہی بے حیا، بدتمیز اور بگڑی ہوئی لڑکی کا ہے۔ اسلام نے جن جن باتوں سے منع فرمایا یا روکا، ان سب باتوں کو اس نے اپنی زندگی میں کبھی اہمیت نہیں دی اور نہ ہی اسلام کو کچھ سمجھا۔ حالانکہ اس کی ماں اس کو بہت سمجھاتی تھی، لیکن وہ اس کی ایک نہیں سنتی تھی اور کہتی تھی دیکھا جائے گا، ابھی تو بہت وقت ہے۔ اور ابھی اس کی شادی کے دن بھی طے ہو چکے تھے۔ اس کی شادی طے پا چکی تھی اور یہ واقعہ اس کی رخصتی کے ایک دن پہلے کا ہے۔ اس نے اپنے تمام دوستوں کو اپنی شادی پر انوائٹ کیا۔ اس کے ساتھ اس کے سارے رشتہ دار اور کزن وغیرہ بھی شامل تھے اور اس نے ایک پروگرام بنایا۔ اس نے کہا اب تو میں ایک رشتے میں بندھنے والی ہوں، شادی کے بعد ایسا ممکن نہیں ہوگا کہ ہم سب اتنا کھل کر آزادی سے مل سکیں، تو آج کی رات ہم ایک یادگار رات بنائیں گے، خوب انجوائے، موج مستی اور خوب ہلا گلا کریں گے۔ جو ممکن ہو سکا وہ ہم سب اس رات کو کریں گے۔ شام کے ٹائم اس کے نازک ہاتھوں پر مہندی لگ چکی تھی۔ شادی کے اس پرمسرت موقع پر محفل، شکرانے، صدقے خیرات کی بجائے وہ اس رات کو اس نے عیاشی، گانے بجانے اور شور شرابے میں گزار دی۔ تو جب صبح کا وقت ہو گیا، اذان کی آواز آنے لگی، تو وہ سب رک گئے اور کہنے لگے چلو اب ہم سونے کے لیے چلتے ہیں، پھر ہماری ملاقات شام کو ہوگی۔ کوئی نہیں جانتا تھا کب کس کی ملاقات کہاں پر ہونی ہے۔ وہ لڑکی نماز ادا کرنے کی بجائے، شکر ادا کرنے کی بجائے کہ رب کعبہ نے اس کو یہ خوبصورت دن دکھایا، وہ اپنے بستر پر تھک ہار کر سو گئی۔ دن کے 12 بج چکے تھے۔ تمام رشتہ دار گھر میں آنا شروع ہو چکے تھے۔ اس کی ماں نے اپنی چھوٹی بیٹی سے کہا کہ جاؤ اس کو اٹھا کر آؤ۔ اس کی بہن اس کو اٹھانے کے لیے گئی تو اس نے کافی دیر تک دروازہ کھٹکھٹایا، وہ اندر سے دروازہ نہیں کھول رہی تھی۔ اس نے دوسری چابی لے کر جب کمرے کا دروازہ کھولا تو سامنے ایک بھیانک منظر تھا۔ وہ لڑکی منہ کے بل نیچے فرش پر گری پڑی تھی۔ گھر والے اس کو اٹھانے کے لیے بھاگتے ہوئے آئے۔ اس کے پاس آئے تو جب اس کو ہلانے کی کوشش کی تو سب کی چیخیں نکل گئیں، کیونکہ یہ لڑکی ہمیشہ کے لیے سو چکی تھی۔ یہاں پر ابھی شادی کی تیاریاں چل رہی تھیں اور شامیانے بج رہے تھے۔ وہاں پر ہر کوئی خوشی سے چمک دمک رہا تھا۔ وہاں پر اب آنسو بہہ رہے تھے۔ جہاں پر شام کو اس کی شادی کی ڈولی اٹھنی تھی، وہاں پر اب بد نصیب دلہن کے جنازے کی ڈولی اٹھ گئی۔ اب سارے باراتی اور اس کے دوست اس کو اس کے شوہر کے گھر میں لے کر جانے کی بجائے قبرستان میں ایک اندھیری کوٹھڑی میں چھوڑنے جا رہے تھے۔ اب وہ دلہن شادی کے جوڑے میں نہیں بلکہ ایک کفن میں لپٹی ہوئی تھی اور دیکھتے ہی دیکھتے اس لڑکی کو قبر میں اتار دیا گیا۔ اس کو مرے ہوئے کچھ ہی دن گزرے تھے۔ ایک دن وہ اپنے ماں کے خواب میں آئی اور کہا کہ اے ماں، میں بہت تکلیف میں ہوں۔ اس کی ماں یہ خواب دیکھ کر تڑپ اٹھی اور اپنی بیٹی کی بخشش کے لیے بہت کچھ پڑھا، عبادتیں کیں، دعائیں کیں، صدقے خیرات کیے کہ شاید اللہ اس کے گناہوں میں کمی کر دے اور اس کی بخشش فرما دے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب کے صدقے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔